آداب عرض ہے ناظرین، ایک جیتی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جیتی خبر نامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کرے ہوں تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جیتی خبر نامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ عالمی وبا کورونا وائرس کووڈ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن سے گریز کیا جائے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن عالمی وبا کی دوسری لہر نے یورپ کے ملکوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے متاثرہ ملکوں کے حکام بڑے پیمانے پر سخت لاک ڈاؤن سے جیسے اقدامات سے گریز کریں۔ خبر رساں ادارے رویٹر کے مطابق WHO کے ماہر مائک ریان نے جمعے کو وائرس سے متاثرہ ملکوں کی حکومتوں کو لاک ڈاؤن کرنے سے احتراز کرنے کے لیے کہا، کیونکہ ان کے مطابق اس سے معاشرے، کمیونٹیز اور دیگر ہر چیز کو نقصان ہوتا ہے۔ مائک ریان نے جنیوا میں بریفنگ کے دوران کہا کہ بعض اوقات ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں، مگر جس چیز سے بچنا چاہیے وہ بڑے پیمانے پر لاک ڈاؤن کے اقدامات ہیں، اور ہمیں یہ معاشرے کے مختلف طبقات اور دیگر چیزوں کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ جمعے کو دنیا بھر میں کورونا کے نئے مثبت مریضوں کی تعداد میں اچانک اضافہ سامنے آیا ہے، اور عالمی ادارے صحت کے مطابق ایک دن میں 3,38,779 مثبت مریض درج ہوئے ہیں، جن میں سے زیادہ تر براعظم یورپ کے ملکوں میں سامنے آئے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس دسمبر کے وسط میں چین کے شہر ووہان سے ہونے والے عالمی وبا کورونا وائرس نے دنیا میں 3.5 کروڑ سے زیادہ افراد کو متاثر کیا ہے اور معیشت کو تباہ بھی کیا ہے۔ وائرس سے زیادہ دنیا بھر میں ہونے والی اموات کی تعداد 10,63,000 سے بڑھ چکی ہے۔ کو کورونا کی وجہ سے غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے، اور اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے عائد پابندیوں کی وجہ سے اپنے گھروں کو جانے کے خواہش مند 27 لاکھ سے زیادہ تارکین وطن مختلف ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے زیرِ ادارے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے حائل رکاوٹوں کے باوجود اس بات کی فوری ضرورت ہے کہ لوگوں کو اپنے گھروں تک محفوظ طریقے سے جانے کی اجازت دی جائے۔ ناظرین، اندرون ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے مثبت معاملات میں مسلسل اضافے کے بعد جمعے کی دیر رات متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 69.46 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے، اور راحت کی بات یہ ہے کہ فعال معاملات کی تعداد ریاست میں ایک بار پھر کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جو کم ہو کر 8.92 لاکھ ہو گئی ہے۔ مختلف ریاستوں سے موصولہ اطلاعات کے مطابق رات دیر گئے تک متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 69,46,598 ہو گئی ہے۔ 3.65 کروڑ سے زیادہ افراد متاثر۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کووڈ-19 کی عالمی وبا سے ہونے والی اموات کی تعداد 10.62 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 3.65 کروڑ سے زیادہ اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔ لداخی عوام کی حب الوطنی پر ملک کو فخر ہے۔ دفعہ 370 ترقی میں رکاوٹ تھی۔ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے لداخ کو فخر ہندوستان قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہاں کے عوام کی حب الوطنی پر پورے ملک کو فخر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کے خاتمے سے جموں و کشمیر اور لداخ میں ترقی کی راہ میں حائل سیاسی اور ترقی اور قانونی کی رکاوٹیں ختم ہوئی ہیں، اور ترقی کا چوطرفہ جامع ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ نقوی نے یہ باتیں جمعے کو یہاں لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل لیہہ کے انتخابات کے سلسلے میں شکوٹ یوکوما، شکوٹ شما، شکوٹ گوگما، پھیانگ چشکو، پھیانگ تھانگ کانگ میں منعقدہ عوامی جلوس میں دور دراز علاقوں سے آنے والے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہیں۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد تجارت، زراعت، روزگار، ثقافت، زمین اور جائیداد وغیرہ کے لیے
لہیا اور کرگل کے لوگوں کے حقوق کو مکمل آئینی تحفظ دیا گیا ہے۔ مسٹر نقوی نے اپنے عوامی جلسوں میں لوگوں کو دفعہ 370 کو منسوخ کرنے اور لداخ کا مرکزی علاقہ بننے کے فوائد کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر اور لداخ کے مرکزی خطوں کے قیام کے بعد علاقے میں بڑے پیمانے پر ترقی کا آغاز ہوا ہے۔ نوجوانوں کو اچھی تعلیم اور روزگار کے وسیع مواقع مل رہے ہیں۔ مسٹر نقوی نے کہا کہ دفعہ 370 کے خاتمے کے ساتھ لہیا اور کرگل کی ترقی کی رفتار میں رکاوٹ بننے تمام قوانین کو ختم کر کے لداخ کی ترقی پر لگے اسپیڈ بریکر کو زمین بوس کر دیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت کے مختلف معاشی، تعلیمی، ترقیاتی اسکیموں اور پروگراموں کے فوائد جموں و کشمیر اور لداخ کے لوگوں کو ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ موصوف وزیر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے حال ہی میں ریاست ہماچل پردیش کی منالی میں دنیا کے سب سے طویل شاہراہ ٹنل اور اٹل ٹنل کو قوم کے لیے وقف کیا ہے۔ زائد از 4 کلومیٹر لمبی یہ ٹنل منالی کو سال بھر وادی لاہور اسپیٹی کھائی سے جوڑتی ہے۔ اس سے قبل یہ گھاٹی تقریباً 6 ماہ تک ہونے والی شدید برف باری کی وجہ سے الگ تھلگ رہتی تھی۔ یہ سرنگ منالی اور لہیا کے درمیان سڑک کے 46 کلومیٹر فاصلے کو کم کرتی ہے اور دونوں جگہوں کے درمیان ضائع ہونے والے وقت بھی 4 سے 5 گھنٹے کی بچت کرتی ہے۔ مسٹر نقوی نے کہا کہ اٹل ٹنل ہماچل پردیش کے ایک بڑے حصے کے ساتھ ساتھ مرکزی علاقے لداخ کے لیے بھی ایک لائف لائن بننے جا رہی ہے۔ اس سے منالی اور کیالانگ کے درمیان کا فاصلہ 3 سے 4 گھنٹوں تک کم ہو جائے گا۔ مختار عباس نقوی نے مزید کہا کہ لہیا اور کرگل میں مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے تقریباً 6,000 کروڑ روپے دیے گئے ہیں۔ لداخ کو قومی توانائی کے گرڈ سے جوڑ دیا گیا ہے۔ سری نگر لہیا ٹرانسمیشن لائن شروع ہو گئی ہے۔ ناظرین، اندرون ملک میں جہاں کورونا وائرس کووڈ-19 کا قہر جاری ہے، وہیں پر تلنگانہ میں کورونا کے 1,891 مثبت مریض درج ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ اس وبا سے 8 افراد لقمہ اجل بھی ہوئے۔ تلنگانہ میں گزشتہ گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 1,891 مثبت مریض درج ہونے کے ساتھ ہی 7 افراد کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اس سے ریاست میں کورونا کیسز کی کل تعداد 2,08,535 ہو گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں کورونا کے مثبت مریضوں کی تعداد تقریباً 2 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد 1,208 ہو گئی ہے۔ ناظرین، ریاست تلنگانہ کے رسول شہر حیدرآباد GHMC کے حدود میں 285 مثبت مریض درج ہوئے ہیں۔ عادل آباد میں 32، کوتاگوڑم میں 65، جگتیال میں 37، جنگاؤں میں 25، بھوپال پلی میں 18، گدوال میں 24، کاماریڈی میں 41، کریم نگر میں 97، کھمم میں 32، آصف آباد میں 10، محبوب نگر میں 31، محبوب آباد میں 40، منچریال میں 23، میدک میں 29، ملکاج گیری میں 195، ملگو میں 31، ناگر کرنول میں 24، نلگونڈا میں 128، نارائن پیٹ میں 13، نرمل میں 22، نظام آباد میں 46، پیدا پلی میں 36، سلسلہ میں 42، رنگا ریڈی میں 175، سنگا ریڈی 47، سدھی پیٹ میں 64، سوریا پیٹ میں 39، وقار آباد میں 23، ونرپتی میں 37، ورنگل رورل میں 26، ورنگل اربن میں 76، بھونگیر میں 38 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ ناظرین، عالمی تحقیق کے مطابق کورونا ہوا کے ذریعے سے بھی پھیلتا ہے۔ اس بات کی تحقیق امریکہ میں بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے سینٹر CDC نے کی ہے۔ تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ جب کورونا کے مریض کو چھینک آتی ہے یا کھانسی آتی ہے تو وائرس بوندوں میں موجود ہوتا ہے جو ہوا کے ذریعے سفر کرتا ہے۔ اس لیے ہر فرد کو کم از کم 6 فٹ کے جسمانی فاصلے میں رہنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ وائرس کمروں میں 6 فٹ سے زیادہ کا فاصلہ طے کر سکتا ہے جہاں ہوا اور روشنی کا صحیح طرح سے گزر نہیں ہوتا۔ CDC اس سے قبل اپنی ویب سائٹ پر یہ اطلاع دی تھی کہ وائرس ہوا میں پھیلتا ہے، تاہم ہوا میں وائرس کے پھیلاؤ پر اختلاف رائے کی وجہ سے وہ اپنی معلومات ویب سائٹ سے ہٹا دی تھی۔
नाज़रीन, आलमी सेहत आमा इदारा वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन के चीफ टेड्रोस ने कोरोना वैक्सीन की दस्तयाबी के सिलसिले में अहम बयान दिया है। उन्हें उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक कोरोना वबा कोविड का वैक्सीन दस्तयाब हो जाएगा। कोरोना बहरान पर WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 2 दिन के बाद आज ख़त्म हुआ। टेड्रोस ने कहा कि हमें वैक्सीन की ज़रूरत है, ताहम वैक्सीन इस साल के आखिर में दस्तयाब हो सकती है। इदारे आलमी सेहत आमा आलमी सतह पर कोरोना वैक्सीन तकसीम करने के लिए बड़े पैमाने पर मशक़ कर रहा है। इसका मकसद 2021 तक 1 अरब